السلام علیکم، پنجاب پورٹری ایسوسیشن کے چینل سے اور ثاقب شکور صاحب کے ہنستے ہوئے میں میاں طارق جو آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اور یہ ثاقب صاحب جن کا میں نے ذکر کیا یہ نظر نہیں آ رہے ویڈیو میں، لیکن میرے سامنے موجود ہیں اور باقاعدہ ہنس رہے ہیں. اور ہنس سے صرف بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ روز ویڈیو بناتے ہیں، روز پوسٹ کرتے ہیں، دیکھتا کوئی نہیں. یہ مذاق کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ان کی ہنسی میں بند کرا سکیں. آج 31 مئی ہے، مہینے کا آخری دن ہے. مئی بھی گزر گیا اور سنڈے ہے، چھٹی ہے. تو مئی بڑے عجیب و غریب حالات میں سے گزرا. اگر اس میں جنگ کے حالات دیکھیں تو جنگ کے بے شمار پہلو نظر آئے. کبھی صلح نظر آئی، کبھی لڑائی نظر آئی، کبھی سازش نظر آئی، کبھی بد اعتمادی نظر آئی، کبھی پاکستان کی ثالثی نظر آئی اور کبھی پاکستان کو شک کی نظروں سے بھی دیکھا گیا. تو عجیب و غریب حالات موسم کے بھی رہے. کبھی بہت زیادہ گرمی ہوگی، کبھی یکدم بارش ہوگی. اور مئی کے موسم میں 2-3 دفعہ اولے بھی پڑ گئے. کبھی ہوا نہیں تھا لیکن اس دفعہ ایسے ہوا. اور آج اس مئی کا 2026 کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے یہ مئی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے گزار لی ہے اس کو بہت زیادہ مبارک ہو. کل سے انشاءاللہ 1 جون شروع ہوگا اور عید کے بعد باقاعدہ ورکنگ ڈے جو ہے نا وہ کل سے ہی شروع ہوں گے. بلا شبہ جمعے کو ورکنگ ڈے تھا لیکن نہ تو دفاتر میں حاضری رہی، نہ ہی دکانیں کھلی، نہ ہی کاروبار چلے. تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ عید کے بعد کاروبار کا آغاز بھی ہوگا اور جو دفاتر میں ہیں وہ حاضریاں بھی شروع ہو جائیں گی. مرغی کا ریٹ بدستور 300 روپے اناؤنس ہوتا رہا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے مرغی کے کچھ آپ سمجھ لیں کہ سمجھدار لوگ ہیں یا جو کیلکولیشن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اس وقت جو مرغی مارکیٹ ہو رہی ہے یہ اس سال کا کم ترین چوزا تھا. اب یہ کم ترین 1800 مشین کے حساب سے تھا، 1600 مشین کے حساب سے تھا، 1400 کے حساب سے تھا یا 1200 کے حساب سے تھا، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن وہ سب یہ فرما رہے ہیں کہ اس سال جو کم ترین چوزا تھا نا وہ اس وقت مارکیٹ ہو رہا ہے. اور اگر کم ترین چوزا 300 روپے میں مارکیٹ ہو رہا ہے تو پھر اگر یہ چوزا آگے بڑھنے کے امکانات نظر آیا. اگر کم ترین جو چوزا تھا، کم ترین مشینوں کا جو چوزا تھا وہ مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں تو چوزے کی تعداد بڑھتی جائے گی، بڑھنی ہے. تو زیادہ جو چوزے کی تعداد ہو جائے گی. آنے والے دنوں میں آگے محرم بھی شروع ہو رہے ہیں. 7-8 دن کے بعد جو ہے نا وہ محرم شروع ہیں، 10 دن بعد ہو جائیں گے. اور محرم میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، شادیاں نہیں ہوتی، روٹین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اگر چوزا بھی بڑھ گیا تو ڈیمانڈ میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو پایا تو پھر ریٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود کر سکیں. کسی کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مختلف فیکٹر ہیں جو اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری کا عنصر آ جائے یا کوئی دوسری ایسی چیز ہو جائے جو اس پروڈکشن میں کمی کا باعث بن جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ کوئی اچھے حالات نظر نہیں آ رہے. اچھی اور امید افزا خبر صرف جو ہے وہ یہی ہے کہ کل فیڈ کے ریٹ کی میٹنگ ہے اور مکئی کا بہت زیادہ فیکٹر جو ہے نا وہ اس وقت کم ہوا ہے. اور کچھ لوگ 1000 سے 1500 روپے کمی کا کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک 300-400 روپے سے زیادہ کمی تو کبھی ہوئی نہیں. تو بہرحال جو بھی کمی ہو جائے گی کل دیکھی جائے گی. بی ایف اے کی جو نئی قیادت ہے وہ بڑی پر امید ہے، پرعزم ہے اور امید ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کر کے اٹھیں گے. ہم نے تو انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کو کسی طرح گورنمنٹ کے چنگل سے نکالیں. گورنمنٹ کو اس کا ریٹ مقرر کرنے کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا اس کو ختم کروائیں کہ کمپٹیشن کی فضا میں بہترین فیڈ بھی فارمر کو ملے گی، ریٹ بھی کمپٹیشن میں نیچے آئیں گے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کم ریٹ مقرر بھی کر دیتی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ فیڈ ملر وہی چیزیں استعمال کرے جو اس نے لکھ کے دی ہوئی. اور وہ چیزیں تو اب بھی استعمال نہیں ہو رہی. جو فارمولیشن میں چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہی بلکہ اس کی جگہ پہ آلٹرنیٹ دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کے چنگل سے نکل جائے، اور اس کا میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کا ریٹ مقرر کرنے سے اس کو کوئی فارمر کو فائدہ ہوا، چھوٹا نقصان ہی ہوا ہوگا، تو اس کو اگر اس سے آزاد کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہی یقینی ہوگا. وہ اپنے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، فیصلے کا اختیار انہیں ہی حاصل ہے. منگل والے دن پنجاب پورٹری ایسوسیشن کی طرف سے میٹیکس مار کی سگیاں
سگیاں پل جو ہے، یہ پھول منڈی جو ہے شیخپورہ اور شرک پور والے چوک کے پاس سگیاں گاؤں ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی میٹیکس مارکی ہے۔ میٹیکس مارکی میں برائلر فارمر ایسوسی ایشن کے اعزاز میں ایک عشائیہ جو ہے یا عید ملن پارٹی کہہ لیں، ریسیپشن کہہ لیں، وہ رکھا گیا جس میں پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن میزبان ہوگی۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے پنجاب بھر سے تمام صدور اور چیئرمین وہ اس میں شرکت کریں گے، اور برائلر فارمر ایسوسی ایشن کی بھی ایک کثیر تعداد جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ مفاہمت کی فضا نظر آئے گی۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا کبھی بھی برائلر فارمر ایسوسی ایشن سے اختلاف نہیں رہا، یا اختلافی کو وجہ نہیں رہی، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے خام خواہ کا اختلاف سامنے آتا رہا، اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن جو فارمر کی بھرپور تائید کنندہ، ان کے مفاد کو مد نظر رکھنے والی جماعت ہے، اس کو برا بلا کہا گیا، کہلوایا گیا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، اور اب آنے والے دنوں میں پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اور برائلر فارمر ایسوسی ایشن ایک ہی پیج پہ نظر آئیں گے۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے تمام سرکردہ ممبر، عہدیدار انشاءاللہ اس میں موجود رہیں گے اور اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو عباس شاہ صاحب ہمارے اس میں فوکل پرسن ہیں، یا اسماعیل میں انہیں کنفرم کر دیں یا ان کو ان باکس کنفرمیشن دے دیں تاکہ بہترین میزبانی کا لطف اٹھا سکیں۔ مرغی کا ریٹ آج بھی بدستور 300 روپے ہی اناؤنس کیا گیا ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ اس میں جو بھی پوزیشن ہے اس کو واضح طور پہ نظر آئے گی۔ ابھی دکانیں بہت کم کھلی ہیں، گاڑیوں والے بھی چھٹیوں پہ ہیں، بہت زیادہ مرغی آنے کی توقع نہیں ہے، لیکن کل سے باقاعدہ کاروبار آغاز ہو جائے گا۔ ہوٹل ریسٹورنٹس پہ کام ٹھیک چل رہا ہے، کلنٹن مارکیٹ بھی ابھی تقریباً 70% بند ہے، اس طرح باہر کی دکانیں بھی بند ہیں، تو کل سے اس پہ ریل پیل نظر آنی شروع ہو جائے گی، اور آنے والے ہفتے تک مکمل طور پر مرغی کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ کل چوزے کا ریٹ بھی اناؤنس ہوگا، اب دیکھیں کیا بنتا ہے، کیا اناؤنس کرتے ہیں۔ اب ان کی اناؤنسمنٹ بھی وہ پرانی جو فارمر ایسوسی ایشن والی اناؤنسمنٹ ہے برائلر فارمر ایسوسی ایشن کی، تو اسی طریقے پہ اناؤنس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اناؤنس کچھ کرو بیچو کچھ۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اور برائلر فارمر ایسوسی ایشن مل کر کل کے بعد کوئی انشاءاللہ ایسا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیجا لیس کا خاتمہ ہو، ریٹ جو ہے وہ ایک میکنزم کے تحت اناؤنس ہوا کرے۔ یہ نہیں کہ آج میں نے مرغی بیچنی ہے تو آج زیادہ کر دیں، اور میں نے چوزا ڈالنا تو اس کو کم کر دیں۔ یہ میں کوشش کروں گا میرے اپنے رفقا جو ہیں ان سے کل کی مشاورت کے بعد ہم برائلر فارمر ایسوسی ایشن کو کچھ ایسا میکنزم دیں کہ ان کے گلے شکوے جو ہے نا وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل نئی تازہ بات چیت سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اپنی بھی ایک میٹنگ ہو جس میں پرسوں کے پروگرام کے متعلق اپنا کوئی تفصیلی تبادلہ خیال کر سکیں۔ ویسے تو ہمیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی ذہنی ہم مانگے اس طرح کی ہے کہ ہم کوئی بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں تو باقی سب لوگ منوان قبول کرتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کبھی کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اس کے لیے میں پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں۔ یہی ایک ایسوسی ایشن کی مضبوطی کا باعث ہوتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ثاقب بھائی ابھی بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، بلکہ زور زور سے ہنس رہے ہیں، اور کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل کے آپ کے کیے گئے لائک اور شیئر جو ہے نا ہم ان کو دکھائیں گے اور ان کی ہنسی بند کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و مددگار ہو، اور ایک دوسرے کو خوشیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔